بچوں السلام علیکم۔ آج ہم اردو کے تیسرے سبق نیکی کا بدلہ کے پہلے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ بچوں، اس دنیا میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں، بھلے وہ اچھا ہو یا برا، اس کے نتائج اسی عمل کے حساب سے ہمیں ملتے ہیں۔ مثلاً اچھا کام کا اچھا نتیجہ اور برے کام کا برا نتیجہ۔ تو اب یہ سبق ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں کس نے کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے اور بدلے میں اسے کیا ملا ہے۔ اب میں سبق پڑھ رہی ہوں، آپ بھی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھولیے۔ نیکی کا بدلہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایران کی سرزمین میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام راون تھا۔ اس شہر میں مہریار نامی ایک سوداگر رہتا تھا۔ شہر کے لوگ مہریار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ معاملے کا بہت کھرا تھا، سچ بولتا تھا اور ہر ایک سے نرمی، پیار اور محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حج کا مہینہ نزدیک آ رہا تھا۔ شہر میں بہت سے لوگ حج کے لیے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مہریار کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میرا بھی فرض ہے کہ اس دولت میں سے کچھ روپیہ نکال کر اس نیک کام پر خرچ کروں۔ یہ سوچنے کے بعد وہ گھر آیا اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز تھے نہ ریل گاڑیاں۔ لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور قافلے بنا کر چلتے تھے۔ راون شہر سے بھی حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے تیار ہوا اور مہریار بھی اسی قافلے کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اخراجات کے لیے 1000 اشرفیاں اپنی کمر سے باندھ لیں۔ حاجیوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکتا اور پھر آگے روانہ ہو جاتا۔ بچوں، سبق کے یہاں تک کے حصے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں مصنف ہمیں ایک شخص کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایران میں ایک شہر جس کا نام راون تھا، وہاں ایک مہر نامی تاجر رہتا تھا۔ وہ ایک نیک، امیر اور سچا انسان تھا۔ ذی الحج کا مہینہ قریب تھا۔ لوگ حج کی تیاریوں میں مصروف تھے، تو مہریار نے بھی جانے کے بارے میں سوچا کہ کیوں نہ میں راہ خدا میں اپنا پیسہ خرچ کروں۔ اس زمانے میں بچوں، گاڑیوں اور ہوائی جہاز کا رواج نہیں تھا۔ لوگ سفر کے لیے گھوڑوں اور اونٹوں کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے شہر سے ایک قافلہ حج ادا کرنے کی نیت سے جا رہا تھا، تو اس نے بھی سفر کے لیے 1000 اشرفیاں اپنے ساتھ رکھیں اور قافلے کے ساتھ چل دیا۔ اب ہم اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ چلتے چلتے قافلہ ایک بڑے شہر پہنچا۔ یہاں قافلے والوں نے 2-3 دن ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آرام کر لیں اور گھوم پھر کر شہر کی سیر بھی کر لیں۔ ایک دن مہریار جب شہر سے باہر نکلا تو کچھ فاصلے پر پتھروں اور اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے، جیسے اجڑے ہوئے شہر کے کھنڈر ہوں۔ وہ اسی طرف چل پڑا۔ قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کچرے کے ڈھیر کو کلید کلید کر دیکھ رہی ہے، جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہو۔ مہریار ایک طرف کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوڑے میں سے ایک مردہ مرغی مل گئی۔ بڑھیا نے مرغی کو جھاڑا پونچھا اور صاف کرنے کے بعد ایک چادر میں چھپا کر چل پڑی۔ مہریار بہت حیران ہوا کہ یہ بڑھیا اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی۔ اسی خیال میں وہ آنکھ بچا کر بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ بڑھیا ایک پرانے اور خستہ مکان کے سامنے آ کر رک گئی اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ 3-4 بچے اس سے لپٹ گئے اور بولے، امی جان، ہمارے کھانے کے لیے کیا لائی ہو؟ بچوں، صبر کرو، تمہارے لیے مرغی لائی ہوں، کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو اس کے بچے نہ دیکھ لیں۔ مہریار نے یہ حالت دیکھی تو اس کا دل دہل گیا۔ اس نے سوچا، ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہے۔ یہ غریب بڑھیا اپنے بھوکے بچوں کے لیے اللہ جانے کیا کیا جتن کرتی ہوگی۔ یہ سوچ کر مہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑھیا کے ایک ہمسائے سے پوچھا، بھائی صاحب، آپ کے ساتھ والے مکان میں جو بوڑھی عورت رہتی ہے، یہ کون ہے؟ ہمسائے نے بتایا، یہ بڑھیا بڑی نیک اور پاک باز عورت ہے، بہت غریب ہے بیچاری، لیکن بڑی محنت اور مشقت سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ مہریار نے دل میں سوچا، ایسی غریب عورت کی مدد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ سوچ کر وہ بڑھیا کے پاس آیا اور تمام اشرفیاں نکال کر بڑھیا کے سامنے رکھ دیں اور کہا، بڑی بھی، تمہاری یہ امانت کافی عرصے سے میرے پاس پڑی ہے، واپس دینے آیا ہوں۔ بڑھیا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی، میری کوئی امانت نہیں، بلکہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، میں یہ کیسے لے لوں؟
دونوں میں بہت دیر تک بحث ہوتی رہی۔ مہریار اصرار کرتا رہا اور بڑھیا متواتر انکار کرتی رہی۔ آخر مہریار نے تنگ آ کر بڑھیا سے کہا، بڑی بھی، اگر تم یہ 1000 اشرفیاں نہیں لوگی تو میں اس امانت کو اسی کچرے کے ڈھیر پر جا کر پھینک دوں گا جہاں سے تم نے وہ مرغی اٹھائی تھی، کیونکہ میں اب یہ امانت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ بچوں، اب اس پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ قافلے والے ایک بڑے شہر پہنچتے ہیں اور وہاں 2-3 دن کے لیے آرام کی غرض سے رکنا چاہتے ہیں۔ ایک دن مہریار کو ایک سنسان اور ویران جگہ پر ایک غریب بوڑھی عورت نظر آئی۔ وہ کچرے کے ڈھیر میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ مہریار اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس غریب بوڑھی عورت کو ایک مری ہوئی مرغی ملی۔ اس نے اس کو صاف کر کے اپنی چادر میں چھپا لیا۔ مہریار حیران و پریشانی کے عالم میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر وہ بوڑھی عورت گئی۔ دروازہ جب کھلا تو 3-4 بچے اس کے قریب آ گئے اور کہنے لگے، امی جان، ہمارے کھانے کے لیے کیا لائی ہو؟ وہ بچوں کو دلاسا دیتی ہے کہ مرغی لائی ہوں، اور پھر وہ بے بسی کی وجہ سے اپنے آنسو چھپا لیتی ہے، کہیں اس کے بچے اس کو روتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ مہریار یہ صورتحال دیکھ کر تڑپ گیا۔ اس نے بوڑھی عورت کے پڑوسی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس پڑوسی نے اس غریب عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ بڑی نیک اور پاکیزہ عورت ہے اور بڑی غربت میں اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے۔ مہریار کے دل میں اس عورت کی مدد کرنے کا خیال آیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک انتہائی ثواب کا بھی کام ہے، تو اس نے اپنی تمام اشرفیاں اس بوڑھی عورت کے آگے رکھ دیں اور کہا کہ بڑی بھی، تمہاری یہ امانت کافی وقت سے میرے پاس رکھی ہے، تو میں واپس دینے آیا ہوں۔ بوڑھی عورت بہت زیادہ حیران ہوئی اور اس نے مہریار سے کہا کہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، تو یہ میں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ دونوں میں اس بارے میں ضد بحث ہوتی رہی اور بوڑھی عورت نے ان اشرفیوں کو لینے سے مکمل انکار کر دیا۔ تو پھر مہریار نے اس کو کہا کہ اگر تم نے یہ اشرفیاں نہیں لیں تو میں یہ اس کچرے کے ڈھیر میں ہی ڈالاؤں گا۔ بچوں، ہم ادھر سبق کا اختتام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کہانی کو مکمل کریں گے۔ بچوں، جہاں تک ہم نے سبق پڑھا ہے اور سمجھا ہے، وہاں تک آنے والے مشکل الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے اور غور سے دیکھیے۔ راوند، راوند، حاجیوں، حاجیوں، اشرفیاں، اشرفیاں، قافلہ، قافلہ، ٹھہرنے، ٹھہرنے، کھنڈر، کھنڈر، ہمسائے، ہمسائے، میلے کچیلے، میلے کچیلے، کرید، کرید، جھاڑا پونچھا، جھاڑا پونچھا، بحث، بحث، متواتر، متواتر، ڈھیر، ڈھیر، خستہ، خستہ، جتن، جتن، دہل، دہل، مامتا، مامتا۔ گھر کے لیے کام یہ ہے بچوں کہ آپ اردو کے سبق نمبر 3 نیکی کا بدلہ کے مشکل الفاظ کی مشق اپنے AR پر کریں۔ اللہ نگہبان۔